السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز حاضرین مجلس اور اسٹیج میں بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام اور پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں و بہن، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ لفظ گشائی کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات سے مل کر کہ آج اسٹیج میں جتنے بھی علماء کرام اور شعراء اعظام ایک دو کے چھوڑ کر جو بعد باقی جتنے بھی بیٹھے تھے، سب کے سب آپ کے سابق امام تھے۔ امام جانے کے بعد عوام کہاں یاد آتا، ایسا ابھی ماحول بن گیا ہے۔ اگر دشمنی کہا جائے تو امام اور عوام میں ہی، ابھی بھائی بھائی میں دشمنی نہیں ہے جتنا عوام اور امام میں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنی ہوتی ہے، مگر آپ لوگ بڑی قابل قبول ہیں۔ جہاں تک آپ کی تعریف ہم کریں کم ہے کہ آپ نے اتنے پرانے امام کو یاد کیے اور سب سابق امام یہاں بیٹھے تھے اور آپ ان کو داد و تحسین سے نواز بھی رہے تھے اور آپ بڑی دلجوئی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو سماعت بھی فرما رہے تھے۔ بڑی خوشی تھی۔ بہرحال وقت زیادہ ہے نہیں اور لینا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگ اتنے پی لیے ہیں کہ اب پلانے کا جگہ ہے ہی نہیں۔ میں جو یہاں بیٹھا ہوں بس زبردستی، اور زبردستی کا سودا یا تو گھاٹا ہوتا ہے یا تو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر گھاٹا ہی ہوتا ہے۔ سو میں ایک ایسا ملتا ہے جو فائدہ مند پہنچتا ہے، باقی سب گھاٹے میں ہی جاتا ہے۔ جناب حافظ القاری سرور صاحب نے، غلام سرور صاحب نے اتنی اچھی باتیں، اتنے اچھے کلام آپ تک پہنچا دیا ہے کہ کوئی کلام پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے، اور ہے ہی نہیں ہم لوگ کے پاس کچھ، سب ختم کرتا ہے۔ اور آپ کے سابق امام جناب نسیم صاحب نے آپ کو اتنا پلا دیے کہ اب ہم کو کچھ دینے کا من ہی نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال لیکن بیٹھے ہیں تو کچھ ضرور دے کے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی جو ابھی امام ہے موجود، وہ بھی بہت اچھے انداز میں نعت شریف آپ کو سنا کر چلے گئے، اور دیگر حضرات جو یہاں بیٹھے تھے بہت ہی اچھی بات، بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو بہت کچھ دے کر چلا گیا ہے۔ خدا کی قسم اگر کسی کی ایک بات کو آپ نے اپنے سینے میں بسا لیا ہے اور اگر اس کو عمل کر لیا ہے تو یہ بھی قبول ہے، آپ بھی قبول ہے، اور آپ کے لیے جنت کا راستہ بھی تیار۔ سن لیجئے، مزہ لے لیجئے، چلے جائیے، کچھ بھی کام نہیں دے گا۔ آپ نے کچھ لے کے چلا گیا تو یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نجم سرکار کی محفل کو کیوں سجایا گیا ہے۔ اس نجم سرکار کی محفل کو جناب دلخوش صاحب نے بڑی ادب و احترام کے ساتھ، بڑی خوش و خضوع کے ساتھ سجایا ہے، رچایا ہے، اس درج و غایت سے کہ کل وہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو خطرہ دے گا، یعنی مسلمانی کرے گا۔ یہی درج و غایت ہے نا، یہی مقصد ہے نا۔ تو چلے 5 منٹ ہم اسی پر گفتگو کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔
اسی پر ہم مراقبات کر لیتے ہیں. ارے یہ خزانہ آیا کہاں سے؟ ہم دیتے کیوں ہیں؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ماں کی ادب و احترام کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہر کسی کا راستہ بنا ہوا ہے. ماں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بے انتہا محبت کی ہے اور ہمیں جوان کیا ہے، ہمیں بڑا کیا ہے، اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے اور ہمیں سینچا ہے، ہمیں سنوارا ہے، ہمیں عقل دیا ہے، ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. تب ہم اپنی ماں کی محبت کرتے ہیں. ہر کسی کا راستہ ہے. آج ہمیں پتا چلا ہے کہ جناب عبد الرحمان صدر صاحب ان کا ATM میں چھوٹا پیسہ ختم ہے، ورنہ جو پیسہ 10 کا ہے یہ ATM ہمیں لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے ابھی 500 کا نوٹ ختم ہی نہیں ہوتا. جدھر دیکھو 500 بار. یہ جناب یہ دیکھیے سبحان اللہ 10 روپے میں رکھا ہے لیکن یہ محبت ہے. 10 نہیں، 1 نہیں، خدا کی قسم جو دل میں ہاتھ رکھ کر اگر آپ سے محبت کر لیا تو یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کا ان کا دل میں آپ کے لیے ہاتھ ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے. بس آپ حضرات دعا دے دیجیے. اسی کا طالب ہوں اور وہی میں چاہت بھی رکھتا ہوں اور ہمیشہ اس کا چاہت رکھا ہوں اور آج اس کا ثمرہ ہے. آپ لوگوں کی دعا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور نہ کچھ جانتا ہوں، نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس علم کی کوئی بھی چیز ہے. میں تو ایک گنہگار، ایک خطا کار ہوں، مگر اللہ کا کرم ہے کہ ہم سے بہت بڑے بڑے عالم میرے پاس ہیں اور ان لوگوں نے ہمیں اپنا رہبر مانا. یہ دعا کی برکت ہے ورنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس دعا کی برکت ہے. بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ادھر کی بات کرنے کا وقت نہیں ہے. تو جناب دلخوش صاحب نے اس کو اس لیے سجایا اور رچایا ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ ختنہ کریں گے مسلمان. مگر جب اس بات کو ہم بولتے ہیں تو بولتے بولتے ترنت ہمیں علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے. علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے اور اس شعر کو جب میں کہنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے بلبلے پالے مدینہ جو بنگال کے علماء کرام ہیں ان کی بات یاد آ جاتی ہے. اور بات یہ ہے بس مختصر میں سن لیجیے، 10 منٹ میں انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. ختنے کے متعلق ہم بولیں گے اور اپنی بات کو ختم کریں گے. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ ہر کسی کا راستہ بنا ہوا ہے. ختنہ ہے تو یہ بھی ایک راستہ ہے. اور یہ ختنہ آیا کہاں سے؟ یوں ہم کرتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ تم ختنہ کیوں کرتے ہو، ارے ختنہ تو آج غیر بھی کرتا ہے مگر امریکہ میں بیٹھ کر جب وہ ڈاکٹر کہتا ہے تب وہ ختنہ کرتا ہے، مگر ہم اس کو دیکھ کر ختنہ نہیں کرتے ہیں. 1400 سال پہلے میرے آقا جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرے دادا ہیں ان کی سنت ہے، تم ادا کرو، اور جب تم ادا کرو گے تو مصطفیٰ جان رحمت تم سے خوش ہو جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت تم سے خوش ہو جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت تم سے خوش ہو جائے گا. پتا چلا کہ یہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ اور بہت ہی تلقین کے ساتھ اپنی امتی کو بتایا کہ تم ختنہ کرو اور یہ ایک اہم سنت ہے، تم اسے ادا کرو، تم اسے ادا کرو. اور آپ یہ جانتے کہ کتنے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے؟ آپ جانتے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختنہ ہوا تھا، آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کیا جواب دو گے کہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے؟ کہہ لیا جائے گا
کیا آپ کہتے ہیں وہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نبی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، اس نے کتنے لوگ ختنہ